آپ نے ضرور سنا ہوگا ایجوکیشن از اے ٹریپ، یعنی تعلیم ایک جال ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تعلیم جال نہیں ہے، جال ہمارا نظام تعلیم ہے، کیونکہ جتنی قومیں ترقی کر چکی ہے وہ سب تعلیم کے ذریعے ہی اوپر آئی ہے۔ جرمنی، جاپان، فن لینڈ، ان سب کی ترقی کی جڑ تعلیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے انڈو پاک ریجن میں تعلیم کا مطلب ہوتا ہے صرف ڈگری لینا، اور وہ بھی نقل، سفارش اور رٹے بازی سے۔ آئیے ذرا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے ملک میں تعلیم کا مطلب ہے علم، یا بس نمبر لینا، پاس ہونا اور ڈگری حاصل کرنا؟ ہمارے یہاں میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک امتحانات کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک چیز، نقل۔ پاکستان میں تو پرچی مافیا ایک پوری انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ امتحانات کے دنوں میں بورڈ سینٹرز کے آس پاس کاغذ کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں اڑتی ہیں جیسے خزان کے پتے۔ ہر طرف سے حل شدہ سوالات اندر پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں، اور باہر کھڑے والدین رشوت دے کر اندر کے عملے کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت میں، خاص طور پر بہار اور یو پی جیسے علاقوں میں تو منظر اور بھی دلچسپ ہوتا ہے، جہاں بچے امتحاناتی مرکز کی کھڑکیوں پر لٹکے ہوتے ہیں جیسے کسی فلم سین کا ایکشن ہو۔ ماں باپ، رشتہ دار سب مل کر نقل کروا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کچھ سکولز اور کالجز کا تو باقاعدہ سسٹم ہے، اگر آپ نے فیس بھر دی تو آپ کو حاضری کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھائی کی، نہ استاد کچھ پوچھے گا، نہ پرنسپل روکے گا۔ بس سال کے آخر میں ایک فائل ملے گی جس میں آپ پاس ہو چکے ہوں گے۔ یونیورسٹی لیول پر آئے تو صورتحال اور بھی خراب ہے۔ بہت سی نجی ادارے صرف اس بنیاد پر ایڈمیشن دیتے ہیں کہ طالب علم پیسے دے گا تو نتیجہ پکا، ڈگری کنفرم۔ کیا کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی نے ایم اے، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ہو لیکن اسے اپنا مضمون بھی ٹھیک سے نہیں آتا؟ یقین مانی یہ عام بات ہے۔ ہمارے نوجوان ہاتھ میں ڈگری لے کر تو نکلتے ہیں، لیکن جب انٹرویو میں سوال ہوتا ہے اپنے شعبے کی بنیاد بتائیے تو خاموش کھڑے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پورا وقت علم حاصل کرنے میں نہیں بس پاس ہونے میں لگایا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر ایک نظام خراب ہو تو اس سے پیدا ہونے والے لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر ایک بچہ میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک صرف نقل کے ذریعے آگے بڑھے، اگر اس نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، صرف رٹا مارا ہو، تو جب وہ بڑا ہو کر استاد بنے گا تو کیا وہ علم دے گا یا وہی رٹا آگے منتقل کرے گا؟ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمارے اکثر اساتذہ خود بھی اس خراب نظام کی پیداوار ہے۔ پاکستان ہو یا بھارت، بی ایڈ، ایم ایڈ جیسے کورسز صرف ڈگری لینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کلاسز اٹینڈ نہیں کی جاتی، پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں، اور پڑھائی بس پرچی کی تیاری۔ طلبہ پورے سال پڑھائی میں اتنے سرگرم نہیں ہوتے، لیکن جیسی ہی امتحانات یعنی پرچے نزدیک آتے ہیں اچانک تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے بس کسی طرح پاس ہو جانا، ڈگری لے لینا، سیکھنا نہیں۔ نقل کر کے استاد بننے والے جب کلاس میں آتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو انہوں نے خود سیکھا ہوتا ہے، رٹا لگوانا۔ طلبہ سے کہتے ہیں بچے یہ 5 سوال یاد کر لو، ان میں سے 3 آئیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ٹیچنگ کو ایک مشن یا ذمہ داری نہیں بلکہ صرف ایک نوکری سمجھتے ہیں، اور روز صبح 9 بجے آتے ہیں اور ٹھیک 1 بجے نکل جاتے ہیں، نہ 1 منٹ پہلے آنا، نہ 1 منٹ بعد رکنا۔ ان کے لیے ٹیچنگ صرف ایک ٹائم ٹیبل ہے، 9 سے 1 وقت پورا تو کام ختم۔ نہ کلاس میں کوئی جذبہ، نہ بچوں سے کوئی کنٹیکٹ، نہ سکھانے کا شوق، نہ سیکھنے کی فکر، کیونکہ ان کے لیے یہ صرف ایک نوکری ہے، مشن نہیں، ذمہ داری نہیں، بس ایک روٹین جو ہر دن ریپیٹ ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک استاد جو خود بھی رٹے سے آیا ہے، جیسے سکھانے کا فن نہیں آتا، وہ صرف پڑھائی کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، وہ نئی نسل کو کیا خاک بہتر انسان بنائے گا؟ اسی لیے ہمارے اسکول صرف ڈگری ہولڈرز پیدا کرتے ہیں، لیکن ذہن سازی اور شعور نہیں دے پاتے، کیونکہ استاد صرف نام کا استاد ہوتا ہے۔ اصل میں وہ کسی سسٹم کا پرزہ ہے جسے بس نوکری کرنی ہے، قوم نہیں بنانی۔ آپ نے سنا ہوگا سائنس تجربے سے سیکھنے کا نام ہے، لیکن ہمارے یہاں سائنس صرف کتابوں میں قید ہے۔ اسکول میں سائنس کی کلاس تو ہوتی ہے، لیکن جب آپ لیب میں داخل ہوتے ہیں تو نہ ٹیوب لائٹس چلتی ہے، نہ کیمیکل کے بوتلیں موجود ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا استاد جو کچھ دکھا سکے، کچھ سمجھا سکے۔ اور مان لیتے ہیں کہ سب کچھ موجود بھی ہو، ٹیوب لائٹس بھی جل رہی ہو، کیمیکل بھی رکھے ہو، تو بھی اکثر ایسا استاد نہیں ہوتا جو خود پریکٹیکل کروانے کو تیار ہو۔ کئی اساتذہ کو آتا سب کچھ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک اضافی بوجھ ہے۔ پریکٹیکل کروانا ان کے لیے پیشن نہیں، پریشانی ہے، کیونکہ ان کے لیے ایجوکیشن بس لیکچر دینے کا نام ہے، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر لکھنا اور بیل بجنے کا انتظار کرنا۔ کمپیوٹر کی کلاسز کا حال دیکھیں تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ کلاس روم میں کمپیوٹر تو ہوتے ہیں،
लेकिन या तो खराब या सिर्फ दिखावे के लिए। अगर कंप्यूटर चल भी रहा हो तो अक्सर टीचर्स को खुद नहीं आता कि Ctrl+C और Ctrl+V का फर्क क्या है। बच्चों को एक्सेल, वर्ड, कोडिंग या इंटरनेट बेसिक्स सिखाने के बजाय इन्हें कीबोर्ड की कीज रटवा दी जाती है, जैसे F1 मदद के लिए होता है, लेकिन किसी ने कभी खुद F1 दबाकर नहीं देखा कि कैसी मदद देता है। और सबसे अफसोसनाक बात, ये सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का मसला नहीं है। बहुत सी निजी स्कूल भी सिर्फ किताबी इल्म देते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। यानी बच्चा 8वीं जमात में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ता है, लेकिन जिंदगी में कभी बैटरी, वायर और बल्ब आपस में जोड़कर रोशनी नहीं देगी। 10वीं जमात में DNA के फंक्शन याद करवाए जाते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप कभी हाथ लगाने को नहीं दिया जाता। नतीजा, डिग्री है लेकिन हुनर नहीं, इल्म है लेकिन तजुर्बा सिफर। जब ऐसे तालिब इल्म जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो कह देते हैं हमने ये थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन कभी करके नहीं देखा। तो कसूर किसका है, तालिब इल्म का या फिर निज़ाम का या फिर एजुकेशन का? नहीं, एजुकेशन का कोई कसूर नहीं, कसूर है निज़ाम का, हमारे तालीमी निज़ाम का। कसूर इस निज़ाम का है जिसने स्कूल को सिर्फ एक नतीजा देने वाली मशीन बना दिया, लेकिन उसके अंदर सीखने का अमल निकाल दिया। हम समझते हैं कि डिग्री है तो तालीम है और ज्यादा नंबर है तो ज्यादा अकल है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने तालीम को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बना दिया है, जिसे हासिल करने के लिए चाहे नकल करनी पड़े, चाहे फीस भरनी पड़े, चाहे जाली तरीके अपनाने पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हमारे माशरे में बच्चे की ज़हन, हुनर या सोच की कोई अहमियत नहीं, बस एक ही सवाल पूछा जाता है, कितने नंबर आए, और अगर नंबर कम हो तो बच्चा नालायक। चाहे वो सवालों के जवाब में दुनिया की हकीकतें बयान कर दे, तब भी माशरा इसे फेल समझता है। अगर कोई पूछे कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें कैसी बनी, तो जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, तालीम। जापान को देखे, 1945 में एटम बम के बाद वो मिट्टी में दफन हो चुका था, लेकिन सिर्फ 20 साल में वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में दुनिया का लीडर बन गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने तालीम पर तवज्जो दी, निजाम को साफ किया और उस्ताद को कौम का मामार माना। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी तालीमी निजाम को बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, 100%। लेकिन शर्त यह है कि हम खाली शिकायत ना करें, बल्कि छोटे छोटे एक्शंस लें। नंबर 1, उस्ताद की इज्जत और तरबियत। नंबर 2, तलबा को सिखाए कि माशरे में जिंदगी कैसी गुजारनी है। नंबर 3, प्रैक्टिकल लर्निंग। नंबर 4, नकल का मुकम्मल खात्मा किसी भी तरीके से, डिग्री नहीं, स्किल्स। इस वीडियो का मकसद ये था कि तालीम जाल नहीं है, बल्कि हमारा तालीमी निज़ाम एक जाल है। इंडो पाक रीजन का तालीमी निज़ाम एक जाल है।